السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید. پیش خدمت ہے اسپار گن. تو کیا یہ سوئس نژاد عورت پاکیزہ سیکرٹ سروس کی ممبر ہے؟ سپر ماسٹر نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا. ہاں، گرینڈ ماسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا. تو پھر انہیں زندہ چھوڑنا خطرناک ہوگا. ڈیکارٹر فوراً معلوم کرو کہ یہ لوگ کس پوزیشن میں ہیں. ابھی معلوم کرو فوراً. سپر ماسٹر نے تیز لہجے میں کہا. یس سر. ڈیکارٹر نے جیب سے سیل فون نکالا اور پھر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے. لاؤڈر کا بٹن آن کر دو تاکہ ہمیں بھی ساتھ ہی معلوم ہو سکے. گرینڈ ماسٹر نے کہا. یس سر. ڈیکارٹر نے کہا اور آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن آن کر کے فون پیس کان سے لگا لیا. یس. چند لمحوں بعد ایک نسوانی آواز سنائی تھی. ڈیکارٹر بول رہا ہوں، راڈسن سے بات کراؤ. ڈیکارٹر نے کہا. یس سر. دوسری طرف سے کہا گیا. ہیلو باس، میں راڈسن بول رہا ہوں. چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی. لہجہ مودبانہ تھا. راڈسن، رائڈو کیڈی دے گیا ہے یا نہیں؟ ڈیکارٹر نے تحکمانہ لہجے میں پوچھا. یس بوس، وہ بلیک روم میں ہیں اور بے ہوش ہیں. آپ کی ہدایات کے مطابق ان سب کو ہم نے رسیوں سے مضبوطی سے جکڑ دیا گیا ہے. راڈسن نے جواب دیا. ان کا خیال رکھنا اور ان کی کڑی نگرانی کرو. یہ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہے. ڈیکارٹر نے کہا. یس بوس. دوسری طرف سے کہا گیا اور ڈیکارٹر نے فون آف کر دیا. ان کو گولیوں سے اڑا دو. گرینڈ ماسٹر نے کہا. سر پہلے ان سے پوچھ گچھ تو ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ ان کے مزید ساتھی بھی ہوں. اس کے بعد انہیں موت کی سزا دی جائے گی. سپر ماسٹر نے کہا. اوکے، لیکن یہ سن لیں کہ اگر یہ لوگ نکل گئے تو پھر آپ کا بھی برا انجام ہوگا. گرینڈ ماسٹر نے اس بار جھلائے ہوئے لہجے میں کہا. ایسا نہیں ہو سکتا گرینڈ ماسٹر. آپ جب کہ وہ قابو آ گئے ہیں تو اب وہ کیسے نکل سکتے ہیں اور نکل کر کہاں جائیں گے؟ سپر ماسٹر نے کہا. اوکے، جائیں اور فوری کارروائی کریں اور مجھے رپورٹ دیں. میں واپس جا رہا ہوں. گرینڈ ماسٹر نے کہا. یس گرینڈ ماسٹر، آپ بے فکر رہیں. ہم زیادہ سے زیادہ چند گھنٹوں میں تمام کارروائی مکمل کر لیں گے. ان سے پوچھ گچھ مکمل ہوتے ہی ہم انہیں گولیاں مار دیں گے. ڈیکارٹر نے کہا. تمہیں چاہیے تھا کہ انہیں اسی وقت گولیاں مار کر آتے یا اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ وہ انہیں ہلاک کر کے تمہارے پاس لائیں. ان کے مرنے کے بعد ان کی لاشوں کی بھی تصدیق کی جا سکتی تھی کہ ان کا تعلق پاکیزہ سیکرٹ سروس سے ہے یا نہیں. گرینڈ ماسٹر نے غصے سے کہا. ہمارے ہاتھوں کوئی بے گناہ نہ مارا جائے، اس لیے ہم محتاط انداز میں کام کر رہے ہیں. گرینڈ ماسٹر، سپر ماسٹر نے ہمیں جنرل کلنگ کا آرڈر نہیں دیا، ورنہ میرے ساتھی پہلے انہیں گولیاں مارتے، بعد میں ان کی لاشوں کو چیک کرتے اور پھر میرے پاس لاتے. ڈیکارٹر نے کہا. ٹھیک ہے، اب میں تمہیں جنرل کلنگ کا آرڈر دے رہا ہوں. جا کر ان سب کو ہلاک کرو اور ان اطراف میں کوئی بھی آئے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، اس سے پہلے گولی ماری جائے اور اس کے بعد اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں. لیبارٹری بچانے کے لیے ہمیں پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ساتھ عام لوگوں کو بھی مارنا پڑے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ممبران کو کسی بھی قیمت پر لیبارٹری تک نہیں پہنچنا چاہیے. یہ میرا ڈائریکٹ آرڈر ہے. گرینڈ ماسٹر نے کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اس کے اٹھتے ہی وہ سب بھی اٹھ کھڑے ہوئے. آپ کے احکامات پر اب ہم سختی سے عمل کریں گے گرینڈ ماسٹر. ڈیکارٹر نے کہا تو گرینڈ ماسٹر نے سر ہلایا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا. عمران اس رہائش گاہ میں موجود تھا جہاں اس نے جولیا کو کال کر کے آنے کا کہا تھا، اور پھر اس نے جولیا سے ساری رپورٹ لے کر انہیں اپنے طور پر لیبارٹری کی تباہی کا ٹاسک دے دیا تھا تاکہ وہ ہمیشہ کی طرح یہ گلہ نہ کریں کہ انہیں کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. اس لمحے پاس پڑے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا. سارتھا بول رہی ہوں. دوسری طرف سے سارتھا کی آواز سنائی دی. او سارتھا، تم؟ خیریت؟ میری یاد کیسے آ گئی اور یہاں کا فون نمبر تم نے کہاں سے لیا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. ہاں عمران، میں نے تمہیں ایک اہم بات بتانے کے لیے فون کیا ہے. یہ فون نمبر اور تمہاری رہائش گاہ کا پتہ میں نے اپنے خصوصی ذرائع سے حاصل کیا ہے. اگر کسی کو معلوم ہو گیا کہ میں نے تمہیں فون کیا ہے اور تمہیں کوئی اطلاع دی ہے تو پھر وہ مجھے کسی بھی صورت میں زندہ نہیں چھوڑیں گے. اس کے لیے میری بات دھیان سے سنو. تو دوسری طرف سے سارتھا نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا. او ایسا کیا ہو گیا ہے اور تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. پریشانی کی بات تو ہے، یہ بات درست ہے کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں اور آکسفورڈ کے زمانے سے ہی پسند کرتی ہوں، لیکن تمہارا کٹھور رویہ میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا تھا. میں جتنا تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتی تم مجھ سے اتنا ہی دور بھاگتے تھے. جب مجھے یقین ہو گیا کہ تمہارے دل میں میرے لیے کچھ نہیں ہے اور تم مجھے سوائے ایک اچھے دوست کے اور کچھ نہیں سمجھتے تو پھر میں بھی تم سے پیچھے ہٹ گئی. اور جب تم آکسفورڈ سے اپنی تعلیم ختم کر کے واپس چلے گئے تو پھر میں نے بھی تمہیں یکسر بھلا دیا تھا. دوسری طرف سے سارتھا نے کہا تو کیا تم نے یہ سب بتانے کے لیے مجھے فون کیا ہے؟ عمران نے منہ بنا کر کہا. نہیں، تم میرے نہیں ہو سکے یہ الگ بات ہے، لیکن تم میرے اچھے دوست ضرور ہو اور دوست ہی ہمیشہ دوست کے کام آتا ہے. سارتھا نے کہا.
تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ عمران نے اسی انداز میں کہا، اور سارتھا کے بات کرنے کا یہ انداز اسے پسند نہ آیا تھا۔ تمہاری جان خطرے میں ہے عمران، اور میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے ساتھیوں کو لے کر جتنی جلد ممکن ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ، سارتھا نے کہا تو عمران ایک بار پھر چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ مجھے کس سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ میں جس کام کے لیے یہاں آیا ہوں تمہیں بتا چکا ہوں۔ کیا کسی سائنسدان کو تلاش کرنا اور اس کے پاس حکومتی پیغام پہنچانا غلط ہے؟ عمران نے کہا۔ کیا غلط ہے اور کیا صحیح، میں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں یہودیوں کی خاص تنظیم موجود ہے، اس کا نام اسپارگن ہے، جس کے کئی سیکشن ہیں۔ ان سیکشنوں میں ایک سیکشن اسپیشل کلنگ کا ہے جس کا انچارج ڈگلکس ہے۔ ڈگلکس کے گروپ میں میرا ایک دوست شامل ہے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے فون کر کے بتایا ہے کہ ڈگلکس نے تمہاری موت کا ٹارگٹ ایک کلرز گروپ کو دے دیا ہے، سارتھا نے کہا۔ کیوں؟ اس اسپارگن تنظیم کی مجھ سے کیا دشمنی ہے جو انہوں نے میرے ٹارگٹ کے لیے کلرز گروپ کو ٹاسک دیا ہے؟ عمران نے اسی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نہیں جانتی، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ ڈگلس نے تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی ہلاکت کا ٹاسک فلاسٹر کلب کے ماسٹر کلر فلاسٹر کو دیا ہے، اور یہ فلاسٹر سٹگان کا انتہائی خطرناک ترین پیشہ ور قاتلوں کا گروپ ہے۔ اس کا شکار کسی صورت بھی نہیں بچ سکتا کیونکہ یہ مسلسل اور پے در پہ حملے کرتے ہیں۔ اس فلاسٹر کے پاس 20 کے قریب انتہائی منجے ہوئے تربیت یافتہ قاتل ہیں، اور یہ 20 کے 20 باقاعدہ منصوبہ بندی سے کام کرتے ہیں اور پے در پہ حملے کرتے ہیں، سارتھا نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے ایسی کیا بات ہو گئی کہ ایک سرکاری تنظیم کو قاتلوں کے گروہ کی خدمات حاصل کرنی پڑی، اور پھر میں یہاں کسی مشن پر تو نہیں آیا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نا کہ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے تو اتنا ہی معلوم ہوا ہے کہ اسپارگن تنظیم ہر صورت میں تمہاری یقینی ہلاکت چاہتی ہے، اسی لیے اس نے فلاسٹر کی خدمات ہائر کی ہیں، اور ظاہر ہے اسے کوئی نہ کوئی رپورٹ ملی ہوگی جس پر اس نے یہ اقدام کیا ہے۔ اس لیے میری بات مانو اور تم فوراً یہ شہر چھوڑ دو، کیونکہ تم ایک حملے سے بچ جاؤ گے، 2 سے بچ جاؤ گے، 100 حملوں سے بچنا ناممکن ہوگا، سارتھا نے کہا۔ اس اطلاع کا بے حد شکریہ، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں ان 20 قاتلوں کا ہی خاتمہ کر کے اس شہر کو ان خطرناک قاتلوں سے بچا لوں، عمران نے کہا۔ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا عمران، فلاسٹر تو ختم نہیں ہو جائے گا، اس شہر میں قاتلوں کی کیا کمی ہے؟ وہ 20 کی جگہ 50 اور 50 کی جگہ 100 اور قاتلوں کو بھرتی کر لے گا، اس کا تو دھندا ہی یہی ہے۔ سرکاری ادارے تو ایک طرف، بعض اوقات فوج کے اعلیٰ ترین آفیسر بھی اس کی خدمات حاصل کرتے ہیں، اس کے ہاتھ بے حد لمبے ہیں، اور میں تمہیں یہ اطلاع محض اپنے دوست سینیکی ہونے کی حیثیت سے اور ہمدردی کے طور پر دے رہی ہوں۔ آگے کیا کرنا ہے یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ اور تمہیں ایک بات میں اور بتا دوں کہ جس رہائش گاہ میں موجود ہو اس رہائش گاہ کے بارے میں بھی ڈگلکس کو معلوم ہے، اور اس نے اس رہائش گاہ کا پتہ فلاسٹر کو بتا دیا ہے۔ فلاسٹر کسی بھی لمحے اپنے گروپ کے ساتھ وہاں پہنچنے والا ہوگا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے اگر تم اور تمہارے ساتھی وہاں سے نہ نکلے تو پھر یہ سمجھ لو کہ تم سب اس عمارت کے ملبے میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاؤ گے، سارتھا نے کہا۔ او اچھا، بہرحال اس اطلاع کا شکریہ، عمران نے کہا، اور ریسیور رکھ کر تیزی سے اٹھا۔ اس نے اپنا سامان سمیٹا اور پھر الماری سے اپنا بیگ نکال کر اس میں سے سامان بھی نکالنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے کپڑے اور غیر ضروری سامان بیگ میں ڈال کر اسے واپس الماری میں رکھا اور باقی سامان ایک اور تھیلے میں ڈالا، اور تھیلا اٹھا کر وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر راہداری میں آ گیا۔ پھر وہ تیزی سے راہداری کراس کر کے سامنے والے کمرے کے بند دروازے پر پہنچا۔ اس نے جیب سے ایک چابی نکال کر اس کے کی ہول میں ڈال کر گھمائی تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ عمران تیزی سے اندر داخل ہوا، دروازہ بند کر کے اس نے اسے لاک کیا اور لائٹ جلا کر وہ تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تو اس کا حلیہ تبدیل ہو چکا تھا۔ اب وہ مقامی تھا، البتہ اس کے جسم پر لباس وہی تھا۔ اس نے اپنے سامان کے تھیلے میں سے ضروری اسلحہ نکال کر جیبوں میں ڈالا اور پھر تھیلا وہیں چھوڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ رہائش گاہ سے پیدل باہر نکل رہا تھا۔ مین سڑک پر آ کر اس نے ایک ٹیکسی روکی اور اسے فلاسٹر کلب کا کہہ کر ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے گہری نظر سے عمران کو دیکھا اور پھر ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ عمران نے جیب سے سیل فون نکالا اور کاسٹرو کو کال کرنے لگا۔ کاسٹرو اٹینڈنگ، رابطہ ہوتے ہی کاسٹرو کی آواز سنائی دی۔ پرنس بول رہا ہوں، عمران نے اصل آواز میں کہا۔ اس کی باتیں ڈرائیور کی سمجھ میں نہ آئیں، اس لیے وہ ڈچ زبان میں بات کر رہا تھا۔ وہ آپ حکم، دوسری طرف سے کاسٹرو نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ فلاسٹر کلب کے فلاسٹر کا کیا حدود دربا ہے؟ عمران نے کہا۔ او کیوں؟ آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا کوئی خاص بات ہو گئی؟ کاسٹرو نے کہا تو عمران نے سارتھا کی بتائی ہوئی باتوں سے اسے آگاہ کر دیا۔ سارتھا ٹھیک کہتی ہے، یہ فلاسٹر واقعی انتہائی جلاد صفت انسان ہے۔ انسان کو وہ مچھر کی بھی حیثیت نہیں دیتا اور جانوروں کی طرح کاٹتا پھرتا ہے۔ کلب میں وہ موت کا فرشتہ بنا رہتا ہے، ذرا سی بات پر واقعی دوسرے کو گولی مار دیتا ہے۔
وہ اپنا اچھا برا کچھ نہیں سوچتا، جس پر غصہ آ جائے اسے فوراً گولی سے اڑا دیتا ہے۔ کاسٹرو نے کہا، کیا وہ مجھے کلب میں ہی ملے گا؟ عمران نے کہا، جی ہاں، وہ زیادہ تر کلب میں ہی ہوتا ہے۔ کاسٹرو نے کہا، کوئی ایسی ٹپ دو کہ وہ آسانی سے ملنے کے لیے تیار ہو جائے۔ عمران نے چونک کر کہا، آپ اس کے سامنے گریٹ لینڈ کے لارڈ ہیڈرڈ کا نام لیں گے تو وہ سارے کام چھوڑ کر آپ سے ملنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وہ لارڈ ہیڈرڈ کا بے حد مداح ہے اور اس کے نام لینے والے کے ساتھ بھی ایسے پیش آتا ہے جیسے وہ لارڈ ہیڈرڈ سے مل رہا ہو۔ کاسٹرو نے جواب دیا، کیوں، ایسا کیا ہے لارڈ ہیڈرڈ میں؟ عمران نے پوچھا۔ لارڈ ہیڈرڈ کی ایک بیٹی ہے جسے فلاسٹر بے حد پسند کرتا ہے اور ان دونوں کی منگنی بھی ہو چکی ہے، بس شادی میں تاخیر ہو رہی ہے، لیکن فلاسٹر کو یقین ہے کہ جلد ہی اس کی شادی بھی ہو جائے گی اور اس کی شادی لارڈ ہیڈرڈ کی بیٹی سے ہوئی تو ظاہر ہے وہ بھی لارڈڈ بن جائے گا۔ کاسٹرو نے جواب دیا، لیکن اس نے لارڈ ہیڈرڈ سے میرے بارے میں پوچھنے کے لیے فون کر لیا تو؟ عمران نے سنجیدگی سے کہا، نہیں، اس نے لارڈ ہیڈرڈ سے میرے بارے میں پوچھنے کے لیے فون نہیں کرے گا، کیونکہ لارڈ ہیڈرڈ اپنی فیملی کے ساتھ ان دنوں برفانی علاقے میں گیا ہوا ہے۔ وہ کب کہاں جاتا ہے اس کے بارے میں سوائے اس کے اور اس کی فیملی کے کوئی نہیں جانتا۔ وہ بے حد احتیاط پسند انسان ہے، جتنے اس کے دوست ہیں اس سے زیادہ اس کے دشمن بھی ہیں، جتنے اس کے دوست ہیں اس سے زیادہ اس کے دشمن ہیں، اس لیے اپنے سائے سے بھی وہ محتاط رہتا ہے، خاص طور پر جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا ہے تو کسی اور کو اس بات کی ہوا تک لگنے نہیں دیتا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ کہاں جا رہا ہے، جہاں تک کہ فلاسٹر پر بھی اسے بھروسہ نہیں ہے۔ کاسٹرو نے کہا، اور کوئی خاص بات؟ عمران نے کہا، فلاسٹر اس کا مداح ہو جاتا ہے جو اس کے سامنے راشیلا کی تعریف کرتا ہے، اور یہ راشیلا لارڈ ہیڈرڈ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ کاسٹرو نے کہا تو عمران مسکرا دیا، پھر تو مجھے اس کے سامنے راشیلا کی اتنی تعریف کرنی پڑے گی کہ وہ راشیلا کا اور دیوانہ ہو جائے گا اور اسے لیلا کی طرح تلاش کرنے کے لیے جنگل اور صحرا بھٹکنا شروع کر دے گا۔ عمران نے کہا تو کاسٹرو بے اختیار ہنس پڑا، وہ ایسا ہی انسان ہے، راشیلا کی تعریف سنے گا تو اس کی تلاش میں واقع جنگل اور صحرا تو کیا، سمندر میں بھی ڈبکیاں لگانا شروع کر دے گا۔ کاسٹرو نے کہا تو اس بار عمران ہنس پڑا، اگر راشیلا خود اسے فون کر دے تو تب تو وہ الٹی کلا بازیاں لگانا شروع کر دے گا۔ کاسٹرو نے کہا لگاتے ہوئے کہا، میں اسے الٹی کلا بازیاں ہی لگوانا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہاری نہیں، فلاسٹر کی ہونے والی بیوی راشیلا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور نہ میں نے اس کی آواز سنی ہے۔ اگر ایک بار میں اس کی آواز سن لیتا تو فلاسٹر کو اس راشیلا کی آواز میں ایسا نچاتا کہ وہ الٹی کلا بازیاں لگانے کے ساتھ ساتھ اپنا سر بھی دیواروں سے ٹکرانا شروع کر دیتا۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، ایک منٹ، ایک بار میں فلاسٹر سے ملنے اس کے آفس گیا تھا، میں اسے باتیں کر رہا تھا تو فلاسٹر کو راشیلا کی کال موصول ہوئی تھی۔ میں چونکہ فلاسٹر کی باتیں ریکارڈ کر رہا تھا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس ریکارڈنگ میں راشیلا کی آواز بھی ریکارڈ ہو گئی ہو، کیونکہ راشیلا کی آواز سن کر فلاسٹر یہ بھول گیا تھا کہ اس کے ساتھ کمرے میں بھی موجود ہوں۔ اس نے راشیلا سے فون کا لاؤڈر آن کر کے بات کی تھی۔ کاسٹرو نے کہا، لیکن اس ریکارڈنگ کو ڈھونڈنے میں تمہیں کافی وقت لگ جائے گا۔ عمران نے کہا، او ہاں، تب ایک اور صورت ہو سکتی ہے۔ کاسٹرو نے کہا، وہ کیا؟ عمران نے پوچھا۔ میری پرسنل سیکریٹری ہے راڈیلا، اس کی آواز کافی حد تک اس راشیلا سے ملتی جلتی ہے۔ اگر آپ اس آواز کو سن کر تھوڑا سا بھاری کر لیں تو اس کی آواز میں اور راشیلا کی آواز میں زیادہ فرق نہ رہ جائے گا، اور ویسے بھی فلاسٹر کے دماغ میں راشیلا کی آواز سن کر چھپکلی سوار ہو جاتی ہے، وہ اس پر توجہ نہیں دیتا کہ راشیلا اس سے کس انداز، کس لہجے اور کس طریقے سے بات کر رہی ہے۔ اس کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ اسے کال کرنے والی راشیلا ہے۔ کاسٹرو نے کہا، گڈ شو، تو پھر میری جلدی سے اپنی سیکریٹری سے بات کراؤ۔ عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، ایک منٹ، کاسٹرو نے کہا، اور پھر چند لمحوں کے لیے ریسیور میں خاموشی چھا گئی۔ ہیلو، راڈیلا بول رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک نسوانی اور مہین سی آواز سنائی دی، آپ بول کیوں رہی ہیں؟ جتنی خوبصورت اور شیریں آپ کی آواز ہے، آپ کو تو فرمانا چاہیے، اور وہ کوئی نافرمان ہی ہوگا جو آپ کی آواز سن کر بھی آپ کا فرما بردار نہ بن جائے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بوس تو کہہ رہے تھے کہ آپ ان کے دوست ہیں اور آپ کو مجھ سے ان کی کسی فائل کے بارے میں پوچھنا ہے۔ راڈیلا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جی ہاں، میں آپ سے زندگی کی فائل کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ عمران نے کہا، زندگی کی فائل؟ یہ زندگی کی فائل کیا ہوتا ہے؟ راڈیلا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہوتا ہے نہیں، ہوتی ہے۔ خیر، آپ میری کاسٹرو سے بات کرا دیں، آپ شاید میری باتیں نہ سمجھ سکیں، کاسٹرو سمجھ جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اوکے سر، راڈیلا نے کہا، اور دوسری طرف ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ جی عمران صاحب، چند لمحوں کے بعد کاسٹرو کی آواز دوبارہ سنائی دی، ایک منٹ رکو، میں تم سے بات کرتا ہوں، لائن پر ہی رہنا۔ عمران نے کہا،
اوکے، کاسٹرو نے کہا۔ عمران نے سیل فون کان سے ہٹا لیا۔ ٹیکسی سائڈ پر روکو، عمران نے ٹیکسی ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا، تو ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا کر ٹیکسی کی رفتار کم کی اور پھر اس نے ٹیکسی سڑک کی سائڈ پر لگا کر روک دی۔ اس طرف ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، تم یہی رکو، میں ابھی آتا ہوں، عمران نے کہا۔ تو ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران ٹیکسی سے باہر نکلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ٹیکسی کے عقب کی طرف آ گیا۔ اس طرف درخت تھے، وہ درختوں کی طرف بڑھا اور اس نے سیل فون کان سے لگا لیا۔ تم لائن پر ہو؟ عمران نے کہا۔ جی عمران صاحب، کاسٹرو کی آواز سنائی دی۔ تم نے راشیلا کی آواز بغور سن رکھی ہے نا؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، بہت اچھی طرح، کاسٹرو نے جواب دیا۔ میں تمہیں راشیلا کی آواز بدل بدل کر تمہیں سناتا ہوں، پھر تم مجھے بتانا کہ کون سی آواز راشیلا کی آواز سے میچ کرتی ہے، عمران نے کہا۔ اوکے، کاسٹرو نے کہا۔ تو عمران، جس نے راشیلا کی آواز سنی تھی، اسے قدرے بھاری بنا کر کاسٹرو سے بات کی اور پھر وہ راشیلا کی آواز کو مختلف لہجوں میں کاسٹرو کو سنانے لگا۔ بس بس یہی آواز ہے، آپ نے اس بار بالکل راشیلا کے انداز میں بات کی ہے، اچانک کاسٹرو نے چیختے ہوئے کہا۔ پکی بات ہے نا، یہی آواز ہے، عمران نے اسی آواز میں کہا۔ ہاں 101% یہی آواز ہے، کاسٹرو نے جواب دیا۔ گڈ شو، اب مجھے اس لاسٹر کا نمبر دو، عمران نے کہا۔ تو کاسٹرو نے اسے ایک نمبر دے دیا۔ اوکے، میں اس پر 3D ڈیوائس کے ذریعے بات کرتا ہوں، جس سے اسے پتہ نہیں چل سکے گا کہ اس کی راشیلا کہاں سے اور کس نمبر سے بات کر رہی ہے، عمران نے کہا۔ تو کاسٹرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ عمران نے رابطہ منقطع کیا اور پھر وہ سیل فون پر کوڈنگ کرنے لگا۔ جب اسکرین کے ڈسپلے پر 3D کے الفاظ ابھرے تو اس نے تیزی سے کاسٹرو کے بتائے ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ فلاسٹر کلب۔ رابطہ ملتے ہی دوسری طرف سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ کاسٹرو نے بتایا تھا کہ یہ فلاسٹر کا ڈائریکٹ نمبر ہے اور وہ خود ہی اسے ریسیو کرتا ہے۔ اچھا، تو تم اپنی ہونے والی حسین بیوی سے اس طرح روب سے بات کرو گے، عمران نے رشیلا کی آواز میں کہا۔ یہ وہی آواز ہے جسے کاسٹرو نے کنفرم کیا تھا کہ یہ آواز رشیلا سے میچ کھاتی ہے۔ رشیلا، تم ہو؟ کہیں میرے کان دھوکہ تو نہیں کھا رہے؟ کیا واقعی تم نے مجھے فون کیا ہے؟ دوسری طرف سے ایسی آواز سنائی دی جیسے رشیلا کی آواز سن کر فلاسٹر محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً اچھل پڑا ہو اور وہ کرسی سے بامشکل گرتے گرتے بچا ہو۔ کیوں، کیا میری آواز سن کر تمہیں یقین نہیں ہوا یا پھر میری بجائے تم کسی اور کی کال کا انتظار کر رہے تھے؟ بولو، کون ہے وہ؟ میں اس کے ٹکڑے کر دوں گی، اس حرافہ کا خون پی جاؤں گی، اسے زندہ زمین میں گاڑ دوں گی، عمران نے کاسٹرو کے کہنے کے مطابق فلاسٹر سے ہو بہو راشیلا کے انداز میں انتہائی تیز اور رسیلے لہجے میں کہا۔ ارے کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کسی اور کے فون کا کیوں انتظار ہونے لگا؟ میری ہونے والی بیوی دنیا کی حسین ترین دوشیزہ ہے جس کے سامنے چاند بھی شرماتا ہے، پھر بھلا میں کسی اور کے فون کا انتظار کیوں کروں؟ میں تو اچانک تمہارا فون سن کر چونک پڑا کیونکہ تم نے پچھلے کئی روز سے مجھے فون نہیں کیا تھا اور میں تمہاری شیریں آواز سننے کے لیے ترس گیا تھا۔ کسی کام میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا، سچ پوچھو تو نہ تو مجھے دن کو چین تھا اور نہ رات کو سکون۔ دوسری طرف سے فلاسٹر نے کسی ٹھیٹ اشکانہ انداز میں بات کی۔ باتیں نہ بناؤ، اب تم جانتے ہو کہ مجھے تمہاری یاد آتی ہے تو میں ڈیڈی سے چھپ کر موقع ملتے ہی تمہیں کال کر لیتی ہوں۔ اب تم ڈیڈی کو تو جانتے ہو کہ ان کے سامنے کال کرو تو وہ آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں، طرح طرح کے لیکچر دیتے ہیں، عمران نے راشیلا کے لہجے میں کہا۔ ہاں جانتا ہوں، اسی لیے میں نے خود سے تمہیں کبھی کال نہیں کیا، ہمیشہ تمہاری کال کا انتظار کرتا ہوں اور پھر جیسے ہی تمہاری آواز سنتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے چمن میں بہار آ گئی، خشک پتوں میں جان پڑ گئی ہو، پھولوں کے رنگ نکھر آئے ہوں اور چہار سون کی خوشبو پھیل گئی ہو۔ اور فلاسٹر ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا جیسے اس نے یہ سارے جملے پہلے سے ہی ازبر کر رکھے ہوں۔ عمران اس کی باتوں پر مسکرا رہا تھا۔ بس میں جانتی ہوں، میں نے تم سے یہ سب سننے کے لیے فون نہیں کیا، عمران نے فوراً اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ورنہ وہ نہ جانے ایسی چیز باتوں میں کہاں سے کہاں نکل جاتا۔ او اچھا، تو تم نے کسی خاص کام کے لیے فون کیا ہے مجھے؟ فلاسٹر نے چونک کر کہا۔ ہاں، ایک ضروری بلکہ بہت ضروری کام ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ اگر تم نے میرا کام نہ کیا تو پھر یہ یاد رکھنا کہ میں نے تم سے ناراض ہو جانا ہے، پھر تم لاکھ میری منتیں کرو گے تو بھی میں تم سے بات نہیں کروں گی، بلکہ پورا 1 سال تم سے شادی کے لیے حامی نہیں بھروں گی، عمران نے کہا۔ او ایسا ظلم نہ کرنا، میں تو چاہتا ہوں کہ آج نہیں تو کل میری اور تمہاری شادی ہو جائے، اور تم 1 سال کی بات کر رہی ہو، بولو کیا کام ہے؟ تمہارے کام کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے گی تو میں دریغ نہیں کروں گا۔ فلاسٹر نے تمہارے لیے کام نہیں کرنا تو کس کے لیے کرنا ہے؟ کام بتاؤ، فلاسٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ میں تمہارے پاس ایک مقامی آدمی کو بھیج رہی ہوں، اس کا نام مائیکل ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ میرا کام کیا ہے، وہ میرا ہی کام ہے اور تمہیں ہر صورت میں کرنا ہے، ہر صورت میں۔
مطلب جانتے ہو نا؟ عمران نے کہا۔ ہاں لیکن، فلاسٹر نے کہا، ٹھیک ہے تمہیں میری عزت عزیز نہیں اور تم مجھے پسند نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، نہ کرو میرا کام، میں آج کے بعد تمہیں فون بھی نہیں کروں گی۔ عمران نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، ارے کیا کہہ رہی ہو، میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ فلاسٹر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، جب میں نے کام کا کہا تو تمہیں اوکے کہنا چاہیے تھا، تم نے لیکن کیوں کہا؟ اور تم جانتے ہو کہ مجھے اگر مگر اور لیکن نہیں پسند۔ کام کر سکتے ہو تو بتاؤ ورنہ میں نہیں بھیجتی کسی کو، اور جو میں نے فیصلہ سنایا وہ حتمی فیصلہ ہے۔ عمران نے کہا، او نہیں، تم اسے بھیج دو، تمہارے لیے وہ مجھ سے جان بھی مانگے گا تو میں دے دوں گی، تم بس مجھ سے ناراض نہ ہوا کرو، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ عمران نے کہا، او نہیں، گڈ، اسے کسی صورت میں انکار مت کرنا، اگر وہ کہے کہ اسے پریزیڈنٹ سے ملنا ہے تبھی یا وہ فوج کے کمانڈر چیف کا کہے تب بھی، سمجھے تم؟ عمران نے راشیلا کی آواز میں سختی سے کہا، کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو سویٹی؟ فلاسٹر نے چونک کر کہا، جو کہا ہے وہ کرو، یہ میرا حکم ہے، میں بعد میں اس سے فون پر بات کروں گی، اگر تم نے اس کا کام کر دیا تو میں ڈیڈی سے کہہ کر اگلے مہینے تم سے شادی کر لوں گی، اور اگر تم نے اس کا کام نہ کیا تو میں یہی سمجھوں گی کہ تم نے میرا کام نہیں کیا اور تم کسی بھی کام کے نہیں۔ گڈ بائے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے سیل فون کان سے ہٹا کر رابطہ ختم کر دیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ تھی، وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر مڑا اور واپس ٹیکسی میں آ کر بیٹھ گیا۔